ہندوؤں کے دو مذہب پانڈو اور کوروں کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندو مذہب بہت ہی پرانا مذہب ہے۔ جنگ کو 17 دن بیت چکے تھے۔ جنگ کے دوران جب کرشنا نے دیکھا ایلا علی یا ایلیا ان ہستیوں کو کہتے تھے، آسمانوں میں لرزہ طاری ہوا، بجلی کی گرج چمک شروع ہو گئی۔ ہندوؤں کی زبانی مہابھارت کے بارے میں آپ نے بہت بار سنا ہوگا۔ اس میں ایک ایسا راز ہے جو ہندو مذہب کے حواریوں نے آج تک چھپایا۔ مہابھارت بہت عظیم اور قدیم ہندو کتاب ہے جسے وید ویاس نے سنسکرت زبان میں لکھا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور قدیم کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس میں 18 باب اور تقریباً 1 لاکھ اشلوک یعنی 1 لاکھ اشعار ہیں، اور بھگوت گیتا بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اسی کتاب میں موجود ہے کہ آج سے تقریباً 5100 سال پہلے، مطلب 5100 سال پہلے، ہندوؤں کے دو مذہب پانڈو اور کوروں کے درمیان جنگ ہوئی، اور یہ جنگ 18 دن تک لڑی گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہندو مذہب بہت ہی پرانا مذہب ہے۔ یہ جنگ سچ اور جھوٹ کی جنگ تھی۔ اس وقت بھی اس جنگ میں سچے لوگ بہت کم تعداد میں تھے، جبکہ جھوٹے لوگوں سے دنیا بھری ہوئی تھی۔ ہندو قدیم ہسٹری میں یہ موجود ہے کہ جو سچے اور کم لوگ تھے وہ پانڈو تھے۔ ان پانڈوؤں کا سپہ سالار ہندوؤں کا بہت ہی جری اور بہادر بھگوان کرشنا تھا، اور ان کے مقابلے میں کوروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یا یوں کہہ لیں کہ پانڈو ہزاروں میں تھے اور کور لاکھوں کی تعداد میں۔ جنگ کو 17 دن بیت چکے تھے۔ جنگ کے دوران جب کرشنا نے دیکھا کہ کور پانڈو پر بھاری پڑ رہے ہیں اور پانڈو یکے بعد دیگرے گرتے ہی جا رہے ہیں، سپہ سالار کرشنا بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ کہاں سے مدد حاصل کروں۔ اگر پانڈو نے ہتھیار ڈال دیے تو فتح جھوٹ کی ہوگی اور رہتی دنیا تک جھوٹ راج کرے گا۔ سپہ سالار کرشنا یہ سوچتے سوچتے جنگ میں ہی سجدہ ریز ہو گیا، اور اس نے دنیا کے خالق و مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر کہا، اے میرے خدا، ہماری مدد کے لیے اپنے محبوب بہادروں کے سردار ایلا کو بھیج۔ اے میرے خدا، وہی ایلا جس کا ظہور تیری عبادت گاہ میں ہوگا، اور اس عبادت گاہ کے سامنے ایک کالا پتھر ہوگا جس کو لوگ بوسہ کریں گے اور تو اسے بخش دے گا۔ ہم تیری بارگاہ میں سچے ہیں۔ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے تو دستور دنیا بدل جائے گا۔ اس دنیا میں خلاف فطرت کام ہوں گے، مکاری اور فریب کاری کا راج ہوگا۔ ہمیں اپنے دستور کو چلانے کے لیے سرفراز کر، ہماری مدد کے لیے اپنے محبوب ایلا کو بھیج۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ عبرانی زبان میں جو کتابیں لکھی گئی تھیں، ان میں یہ الفاظ ایلا علی یا ایلیا ان ہستیوں کو کہتے تھے جو آخری زمانے میں ظہور کریں گی، اور پرانے زمانے کی بائبل میں بھی یہ الفاظ بار بار دیکھنے کو ملتے تھے، اور عیسائیوں کو کہنا تھا کہ یہ الفاظ بہت ہی خاص ہیں، اور یہ ایک ایسی عظیم ہستی کے نام ہیں جو آخری زمانے میں ظہور کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرشنا نے جس ہستی کو اپنی مدد کے لیے پکارا تھا وہ حضرت امام علی علیہ السلام تھے، اور یہ جنگ کا 18واں دن تھا۔ ایسے ہی جیسے خیبر میں 39 دن گزر گئے اور فتح حاصل نہ ہوئی، اور 39 دن بعد مولا علی شیر خدا علیہ السلام آئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اور یہاں پر بھی جب اللہ پاک نے خیبر کی طرح میدان جنگ میں حضرت امام علی علیہ السلام کو بھیجا، آسمانوں میں لرزہ طاری ہوا، بجلی کی گرج چمک شروع ہو گئی۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام میدان میں آ رہے تھے۔ جیسے ہی مولا علی شیر خدا میدان میں آئے اور کوروں کے سپہ سالار سمیت ان کے کئی بہادر مار گرائے اور پانڈووں کو فتح دلوائی، اور اس فتح کا سہرا ان کے بھگوان کرشنا کے سر گیا۔ اسی وجہ سے یہ روایت ہندوؤں میں بہت مشہور ہو گئی کہ کرشنا ہی مولا علی علیہ السلام ہے۔ لیکن اب میں یہاں پر آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ جب دور جدید کے ہندوؤں نے خیبر کی تاریخ پڑھی کہ کس طرح مسلمانوں کو خیبر میں 39 دن لڑنے کے باوجود فتح حاصل نہ ہوئی، اور 40ویں دن جو ہی مولا علی علیہ السلام آئے اور فتح ان کا مقدر بن گئی، اسی طرح پانڈووں کو 17 دن کرشنا کے ذریعے فتح حاصل نہ ہوئی، اور 18ویں دن مولا علی علیہ السلام نے فتح دلوا دی۔ اسی طرح یہ روایت غلط ثابت ہوئی، کیونکہ کرشنا تو پہلے دن سے ہی جنگ میں موجود تھا، اور 18ویں دن مولا علی علیہ السلام نے مدد کی، لہذا کرشنا مولا علی علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ مولا علی علیہ السلام کرشنا کے مددگار تھے، اور کرشنا کی مدد کی اور کرشنا کو فتح دلوائی۔ اور آخر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کرشنا نے دعا مانگتے وقت جس عبادت گاہ اور کالے پتھر کا ذکر کیا تھا، وہ عبادت گاہ مکہ مکرمہ ہے۔
جس میں حضرت امام علی علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور جس کالے پتھر کا ذکر کیا تھا وہ حجر اسود ہے، اور جب مسلمان اس پتھر کا بوسہ کریں گے تو ان کو بخش دیا جائے گا۔ ہندو ہسٹری میں یہ واقعہ آج بھی بہت زیادہ مقبول ہے، اور یہ واقعہ آج بھی ہندوؤں میں لرزہ طاری کر دیتا ہے۔ سبسکرائب